یہ لندن کے وسط میں واقع ہائیڈ پارک ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے احتجاج، مزاحمت اور انسانی حقوق کی علامت رہی ہے۔ 1536 میں اس وقت کے بادشاہ نے اسے اپنی شاہی شکارگاہ کے طور پر استعمال کیا، لیکن جب 18ویں اور 19ویں صدی میں لندن میں سماجی اور سیاسی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں تو یہاں پہ یہ پارک جو تھا وہ ایک مزاحمت کی علامت بن گیا۔ بہت ساری احتجاجی تحریکیں جو تھیں وہ اسی پارک میں شروع ہوئیں اور اسی پارک میں جو ہے وہ ان کا تسلسل بھی جاری رہا۔ 1848 میں اسی پارک سے چارٹسٹ تحریک نے مزدوروں کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ میرے عقب میں موجود یہ اسپیکر کارنر ہے، بنیادی طور پر پارک کا یہی وہ حصہ ہے جسے مزاحمت اور احتجاج کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حصے کو آزادی اظہار رائے کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ 1908 میں جب یہ ہائیڈ پارک خواتین کی سیاسی آزادی کا مرکز بنا تو یہی وہ مقام تھا جہاں خواتین کئی برسوں تک احتجاجاً کھڑی رہیں۔ اس پارک میں موجود یہ درخت آج بھی یہاں ہونے والی تحریکوں کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں اس پارک میں بہت ساری مزاحمتی تحریکیں چلیں، وہاں بہت سارے افسوسناک واقعات بھی پیش آئے۔ سب سے افسوسناک واقعہ 1982 میں ہونے والا ایک حملہ تھا۔ یہ حملہ برطانیہ کے فوجی دستے کے اوپر کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 برطانوی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کئی گھوڑے بھی مارے گئے تھے۔ اس پارک نے مختلف مواقعوں پہ بہت سے لوگوں کو پناہیں بھی دیں۔ سب سے بڑی پناہ گاہ اس وقت بنا جب دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں خندقیں کھود کے بہت سے لوگوں نے پناہ لی۔ اسی طرح جب لندن میں طاعون کی وبا پھیلی تو بہت سے لوگوں نے یہاں خیمے لگا کے پناہ لی۔ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہائیڈ پارک ہے یہ لندن سے باہر ہے۔ ناظرین، اس پارک کے بارے میں بہت سی پراسرار باتیں بھی مشہور ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پارک میں ایک سرنگ موجود ہے جو ہائیڈ پارک کو بکنگم پیلس سے ملاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت یہاں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اچانک سے بند ہو جاتی ہیں۔ اسی پارک میں ایک جھیل بھی موجود ہے جو اپنے اندر پراسراریت چھپائے ہوئے ہے۔ اس جھیل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں سے 20 کے قریب لاشیں برآمد ہوئیں، جن کے بارے میں کچھ کا تو پتہ چلا لیکن کچھ لاشیں ابھی تک نامعلوم ہی ہیں۔